السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہماری 4th کلاس ہے۔ 3rd کلاس میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 to 3 تک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالکہ یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، متقین للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، رزقناہم پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا حلال طریقے سے کمانا، حلال روزی کھانا، ٹھیک ہے، حرام روزی نہ کھانا، اور جن پر اللہ نے صدقات کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہ اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ساری اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے انشاءاللہ کرتے ہیں آیت نمبر 3 کے بعد، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، دیکھیں اگین آ گیا ہے، ٹھیک ہے، سیم میننگ، والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، 20 ما اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ اچھا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ آپ مطلب کی ضمیر جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی بک نازل کی گئی تھی؟ قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا آتی تھی؟ وحی۔ ان دونوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتے ہیں وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی آتی تھی اور قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ما کا میننگ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، ادھر پر بھی جو ہے، دیکھیں اس پر ما جو، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، یہ ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے نا، زبور، تورات اور یہ ساری بکس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکی ہیں۔ تو جو لوگ اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پہ بھی بکس نازل ہوئی تھیں، وہ اور بالآخرتی بھی مطلب ساتھ، آخرتی آخرت، اور آخرت پر یا آخرت کے ساتھ، ہم مطلب وہ پیچھے بھی آ چکا ہے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، مطلب وہ مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہم سے ہر چیز کا سوال ہوگا، ہم سے ہمارے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اچھے ہوں برے ہوں، جو ہم نے دنیا میں یہ دیکھیں، یہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ایگزام ہے نا۔ اب ہم دنیا میں تو آئے ہیں، لیکن دنیا میں ہم بھیجے کیوں گئے؟ فن کے لیے، کھیلنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے، انجوائے کرو کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، تو ہمیں زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، ہمیں زندگی کس لیے ملی ہے؟ تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، روزے رکھنا، اچھے کام کرنا، ہر چیز جو ہے وہ جو ہمارے آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جو ہمارے اچھے اعمال کہلاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے جو ہے نیک اعمال، جو اس کے اچھے جو اس نے صدقہ کیا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا رہتا ہے نا، نیک اولاد ہے یا اس نے کوئی بھی ایسے کام کیا، کہیں پہ کوئی نیکی کا کام کیا ہو تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتا رہتا ہے نا۔ تو آخرت کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں آپ کتنا لے لیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اتنا کچھ جو ہے ہمارے پاس، یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ رکھا جائے گا؟ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کی دولت اس کے برابر میں رکھی جاتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کی ساری دولت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو اتنی محنت کی ہوتی ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اسے، وہ اپنی زندگی کو صرف آگے بڑھنے میں لگاتا ہے نا، وہ صرف دنیا حاصل کرنے میں لگاتا ہے کہ میں نے دنیا میں اتنا بڑا انسان بننا ہے کہ لوگ میرے نام سے مجھے پہچانیں۔ ٹھیک ہے، اگر انسان پہچان بھی لے چلے، مرنے کے بعد اس کو کس نام سے پہچانا جائے گا؟ فرشتے اس کو کس نام سے پہچانیں گے؟ اچھے اگر ہمارے کام نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اچھے بن سکتے ہیں؟ دنیا میں تو بن جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اتنا مال، اتنی دولت، اتنی شہرت، ہر چیز مل گئی، ڈگری مل گئی، ہر چیز مل گئی، آخرت تو برباد ہے ہماری۔ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس چیز کو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے نا، کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟
اس خبر میں، یہاں تک کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں نا کہ ہمیں آخرت کی بات نہیں کرنی. اگر ہم آخرت کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت کی بات اگر ہم کسی کے سامنے کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈراؤ نہیں. ڈرنا تو چاہیے ہمیں نا، ڈرنا تو برحق ہے، کیونکہ جو چیز ہوگی وہ تو حقیقت ہے نا. کسی کے بتانے سے یا کسی کے چپ رہنے سے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا. اور اللہ تعالیٰ بولیں گے اچھا چلو ڈر لگتا تھا تو پھر اس عمل کو کیوں نہیں کیا تم نے جو تمہیں اس ڈر سے روک سکے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا نا. تو ڈرنا تو چاہیے. دیکھیں زندگی جو ہے وہ بہت مختصر تھی. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہماری تو کل کی سانس تک کا بھروسہ نہیں ہے نا. ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں. لوگ خوش ہیں ہم سے، ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ہم ہر چیز لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہم سے ناراض ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے وقت آئے گا پڑھ لیں گے. جب انسان کوئی بھی برا عمل کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. پھر جب وہ عمل وہ دوبارہ کرتا ہے، وہ نماز پھر چھوڑتا ہے تو اس کے دل پہ ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے. پھر وہ جب یہ چیز کرتا جاتا ہے، ریگولرلی نماز چھوڑا، ریگولرلی قرآن چھوڑا، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ بالکل سیاہ کر دیتے ہیں. اچھا دل کا سیاہ ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے سجدے کی. اس بات پہ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے. نماز نہ پڑھنا کوئی شان کی علامت نہیں ہے. نماز نہ پڑھنا افسوس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ چیز چھین لی جو اللہ کی سب سے پسندیدہ ہے، نماز. تو ہم کس چیز کی گھمنڈ میں ہم گھوم رہے ہیں، بڑے مزے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی تو میں خود بھی سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے صرف ایک بیماری کا جھٹکا بہت کافی ہے ہمیں سبق دینے کے لیے. بہت کافی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم یہ چیز سوچیں اللہ نہ کرے ایک چھوٹی سی کینسر، چھوٹی سی چیز آپ کی ساری دولت بھی آپ کی جان نہیں بچا سکے گی. پھر کا نماز پڑھنا تھوڑی کام آئے گا. بڑھاپے میں نماز پڑھ کے کیا فائدہ جب جوانی آپ نے اتنی عیش سے گزار دی، آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پھر آپ کے لیے ٹائم نہیں تھا. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تھوڑا آگے سے کنٹینیو کریں گے. ابھی آج ایک آیت ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.